بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المزائدہ والمناقصہ، اس کے تحت جو تقریباً اس عنوان کے تحت ایک مادہ نمبر 20 ہے، دوسرا مادہ نمبر 21، پھر 22، 23، 24، تو یہ تقریباً 5 مادے ہیں، اور ان 5 مادوں کا تعلق جو ہے یہ مزائدہ اور مناقصہ سے متعلق ہے۔ اس کو سمجھنا ہے۔ مادہ نمبر 20 کے اندر مزائدہ کا ذکر ہو چکا، تو بے مزائدہ کے بارے میں کہ بے مزائدہ کیا ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ بے مزائدہ کا شرعی حکم، یعنی یہ مزائدہ کے بارے میں ایک چند پوائنٹ میں بتاتا ہوں، پھر مادہ کا ترجمہ کر لیں گے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ تو ایک تو مزائدہ کی تعریف دیکھتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پر مزائدہ کا شرعی حکم دیکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر پھر مزائدہ کے اندر ایجاب و قبول کیا ہوں گے، ٹھیک، اور پھر آخر میں ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اس کو دیکھ لیں گے اسی مزائدہ سے متعلق۔ مزائدہ باب مفعلہ سے ہے، اور اس کا معنی ہے مطلب زیادہ قیمت لگانا، ایک دوسرے سے زیادہ قیمت لگانا۔ مفعلہ سے نا، اس نے زیادہ قیمت لگائی تو میں اس سے زیادہ لگاؤں، اس نے مجھ سے زیادہ لگائے، اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایک خاص طریقہ ہے جس کی تعریف آگے آ جائے گی۔ اردو میں اس کو نیلام کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو آکشن کہتے ہیں میرے خیال سے۔ تو اس کا طریقہ یوں ہوتا ہے، وہی عام طریقہ ہے نیلام کا، کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، وہ اپنی چیز کا اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ چیز ہے اور یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، تو جو لوگ خریدار اور رغبت رکھنے والے ہیں وہ اپنی بولیاں لگائیں۔ سٹارٹ جو ہے وہ کبھی کبھی بتا دیتے ہیں کہ سٹارٹنگ بولی جو ہے مثال کے طور پر 5,000 سے ہے، 5,000 سے اوپر آپ لگائے، اور کبھی کبھی سٹارٹنگ قیمت بھی نہیں بتائی جاتی، بلکہ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چلے بس آپ اس کی قیمت لگائے۔ تو لوگ جو ہے بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ تو بائے جو ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں جس کی سب سے زیادہ بولی ہوتی ہے عموماً اسی کو اختیار کر لیا جاتا ہے، اور اس پر پھر معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کو، اور اس کو نا بعض عربی کتابوں میں جو جدید کتابیں ہیں ان میں اس کو بیع الدلالہ، بیع الدلالہ بھی کہتے ہیں، کہا ہے، اور بیع المنادات، بیع المنادات ندا کے ساتھ، ندا سے نا، کہ ندا لگاتا ہے نا بائے، تو بیع المنادات بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کی نا یہ تو ایک عام صورتحال ہے جو ہر چھوٹی موٹی چیز کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی ایک اور صورت بھی ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑی بڑی چیزوں کو فروخت کرنے میں اس طرح کا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی نے اپنی پوری کمپنی ہی بھیجنی، فروخت کر دینی ہے، مثال کے طور پر پوری کمپنی فروخت کر دینی ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اعلان اور اشتہار وغیرہ مختلف اخبارات وغیرہ میں لگاتے ہیں، اس میں کمپنی کا نام، تفصیلات، کمپنی کے اندر کیا کیا چیزیں، اور مطلب جو الف سے لے کر یا تک کی مکمل تفصیلات ہے وہ اس میں لگا دیتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ یہ کمپنی ہم بیچنا چاہتے ہیں، فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ کمپنی خریدنا چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی بولی اور قیمت لگا کر ہمیں ارسال کر دے، ای میل کر دے، یا ہمیں لفافہ کے ذریعے بھیج دے، اور فلاں تاریخ کو فلاں ہوٹل میں فلاں جگہ پر اس کی جو ہے نا بولی لگے گی، اور آپ لوگوں میں سے جس نے مثال کے طور پر 15 نومبر یعنی فلاں تاریخ تک بولیاں بھیجی ہوں گی، ان بولیوں کو وہاں بتایا جائے گا، تو جس کی سب سے زیادہ بولی ہوگی اس کو وہ کمپنی فروخت کر دی جائے گی۔ لوگ اپنی بولیاں لکھ کر ان کو بیچتے ہیں، اور پھر جب وہ تاریخ آتا ہے تو اس متعین مقام میں وہ لوگ جو ہے وہ تمام لوگوں کی جو بھی ای میل وغیرہ ہوں گے یا جو چیزیں ہوں گی ان کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر جس کی سب سے زیادہ بولی ہوگی ان کو وہ چیز فروخت کر دیتے۔ تو ہے یہ بھی یہی ہے، نیلامی ہی ہے۔ اب دوسری بات کہ بے مزائدہ کا شرعی حکم کیا ہے، تو بے مزائدہ کے شرعی حکم میں فقہا کی 2 آراء موجود ہے۔ ایک رائے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اور چند دیگر حضرات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیلامی کا معاملہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں البیع علی بیع اخی یا الصوم علی صوم اخی پر، جس پر احادیث میں ممانعت آئی ہے نا، کہ اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرو، اپنے بھائی کے بھاؤ تاؤ پہ بھاؤ تاؤ نہ کرو، کہ 2 آدمی جو ہے،
تو یہاں پر بھی تو ایک آدمی نے قیمت لگا لی، اب دوسرے آدمی کو قیمت نہیں لگانی چاہیے، ورنہ تو بائی سوم علی سوم اخی ہے یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیلام جو ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جمہور فقہا ائمہ اربعہ اور دیگر فقہا کی رائے یہ ہے کہ نیلامی جائز ہے، اور ان حضرات کی بنیادی دلیل وہ ایک مشہور حدیث ہے نا کہ جو ہے اس میں ایک صحابی آتے ہیں، شاید کچھ اپنی حاجت کی کوئی چیز مانگتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ایک چادر ہے، الحلس والقدح کے الفاظ آتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ لے کر آؤ۔ وہ جب لے کر آتا ہے تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو یہ مجھ سے خریدے گا؟ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ مجھے 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ السلام 2 دفعہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی کون ہے جو 1 درہم سے زیادہ مجھے دے گا؟ تو پھر ایک صحابی 2 درہم میں اس کو خرید لیتے ہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں یہی تو نیلامی ہے، زیادہ قیمت طلب کرنا اپنی چیز کے لیے، لوگوں سے بولیاں مانگنا، تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ جہاں تک ابراہیم نخعی وغیرہ ان حضرات نے جو سوم علی سوم اخی کی بات کی ہے، تو اس کی انشاءاللہ آگے مکمل تفصیل بے مکروہ میں آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائع اور خریدار ایک قیمت پر اتفاق کر کے، اگرچہ کانٹریکٹ مکمل نہ کیا ہو لیکن ایک قیمت پر اتفاق کر کے ایک دوسرے کی بے کی طرف مائل ہو چکے ہو، تو پھر اب بیچ میں تیسرا آدمی کے لیے گھسنا یہ ممنوع ہے۔ لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بائع چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قیمت لگائے، اس کا مائل ہونے کی بات تو دور کی بات، تو اس لیے یہ سوم علی سوم اخی یا بیع علی بیع اخی میں نہیں آئے گا۔ یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ آگے جو ہے ایک چھوٹے موٹے 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ اس کے اندر ایجاب و قبول کیا ہوگا، کس کو ہم ایجاب کہیں گے اور کس کو ہم قبول کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بائع اعلان کرے گا کہ لوگوں بولیے لگاؤ، یہ کوئی ایجاب نہیں ہے، یہ ایجاب نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو کوئی کنفرم قیمت بتاتا ہے اور نہ ہی لوگ اس کی بات کو کنفرم طور پہ وہ ہوتا ہے ایجاب۔ البتہ جو خریدار بولیاں لگائیں گے تو ان کی بولی ایجاب ہوگی، پھر جس کی بولی کو بائع قبول کرے گا تو وہ قبول ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا جو بائع ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ سب سے زیادہ بولی ہی کو قبول کرے یا کسی بھی بولی کو قبول کر سکتا ہے؟ سوال ہے نا؟ ہاں، تو جو اس کا جواب یہ ہے کہ بائع کی اپنی چیز ہے، اس کو وہ جو بھی ایجاب قبول نہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے 10,000 کی قیمت لگائی ہے، کسی نے 9,000، کسی نے 8,000، تو بائع کو یہاں حاصل ہے کہ وہ 8,000 کو قبول کرے۔ کیوں؟ اس پر آپ کیسے لازم کر سکتے ہیں؟ اس پر تو وہ تو کسی بھی ایجاب کو قبول کر سکتے، لیکن عموماً کرتے نہیں ہے نا، عموماً زیادہ ہی کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بس کہ بائع جو ہے اس نے اگر اعلان کر دیا تو وہ اپنے اعلان سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو نہ ایجاب ہے اور نہ قبول ہے کہ میں نہیں بیچتا ہوں، بھائی کسی کو بھی نہیں بیچتا، کسی ایک مطلب بولی کو بھی میں قبول نہیں کرتا، مجھے میرے پسند کی کوئی بھی ایک بولی نظر نہیں آئی تو ٹھیک ہے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے بولی لگائی تو وہ چونکہ ایجاب ہے، تو جب تک کسی کی بولی بائع نے قبول نہ کی ہو اس وقت تک وہ اپنی بولی سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ ایجاب ہے، اور ایجاب سے جب تک ایجاب کو قبول نہ کیا جائے تو اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خلاصہ اس کا۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو بات ہم نے کی نا کہ بائع پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ بولی کو قبول کرے، کوئی بھی قبول کر سکتا ہے، یہ تب ہے کہ جب بائع اپنی چیز فروخت کر رہا ہو اور بالکل آزاد ہو۔ اگر بائع کسی حکومت کا کارندہ ہے اور حکومت نے لازم کیا ہے کہ بھئی زیادہ بولی ہی قبول کرنی ہے، تو پھر بائع پر لازم ہوگا کہ زیادہ بولی کو قبول کرے، ایسا نہ ہو کہ بھئی کم بولی والا اس کا کوئی دوست جاننے والا ہو اس کو قبول کرے، نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو یہ ہے بے مزاحدہ کا خلاصہ۔ اچھا، اس کا مادہ نمبر 20 کو دیکھتے ہیں، پھر جو ہے آگے مادہ نمبر 21 کی طرف جائیں گے۔ وہ بھی ایک اور چیز ہے، اس کو نجش کہتے ہیں نا، وہ مزاحدہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، 21 نمبر میں اس کو دیکھ لیں گے، وہ تو فقہ کتابوں کے اندر بھی موجود۔ کہتے ہیں کہ مزاحدہ کے ذریعے سے بے کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ محل مزاحدہ مشروع ہو۔ یہ تو ہر ایک بے کے لیے شرط ہے کہ جس چیز پر آپ نیلامی کر رہے ہیں وہ بھی شرعاً حلال ہو، مشروع ہو۔
اور کہتے ہیں وہ مجرد اعلان مزائدہ لیس ایجابا من قبل البائع، بائع کی طرف سے جو اعلان ہے مزائدہ کا وہ کوئی ایجاب نہیں ہے، بلکہ وہ مزائدہ کے اندر لوگوں کو داخل ہونے کے لیے ایک دعوت ہے۔ والتقدم بالعطاء، عطا کا مطلب یہاں بولی ہے، والتقدم بالعطاء من قبل المشارکین ایجاب من قبلہم، کہ مشارکین شرکت کرنے والوں کی طرف سے جو بھی بولی آگے پیش کی جائے گی وہ ان کی طرف سے ایجاب ہے، اور جو بائع کے قبول کا محتاج ہوگا فَلَهُ أَن يَرْفِضَ جَمِيعَ الْعَطَاءَات، یہ دیکھیے بائع کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ تمام بولیاں رد کر دے اور کہے میں نہیں لیتا، بھائی کوئی ایک بولی بھی پسند نہیں۔ کما یجوز لہ، جیسے اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ یحتفظ بثمن معلن من قبل، کہ وہ اس ثمن کو قبول کرے جو اس سے پہلے، یعنی مطلب یہ کہ جو کم ثمن ہے، جو پہلی بولی لگی ہے، بعد والی کو قبول نہ کرے، تو یہ بھی اس کو حق حاصل ہے۔ ويجوز لكل من تقدم بعطاء ان يرجع عن عطاء قبل ان يقبل البائع، یہ بھی سمپل سی بات ہے کہ جس نے بھی بولی پیش کی ہے اس کی بولی کو جب تک بائع نے قبول نہ کیا ہو تو وہ اپنی بولی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اما اذا قبله البائع، اگر بائع نے اس کو قبول کر دیا، ورسل عطا علی، اور اس بولی پر مطلب معاملہ پختہ ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اس سے رجوع کرنا جائز حق نہیں ہے۔ والتقدم بالعطاء زیادة على عطاء الآخر قبل رسوب عطاء احد ليس من الصوم على صوم اخيه، یہ میں نے وہ بتایا تھا آپ کو اختلاف، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے کہ اپنی زیادہ بولی لگانا دوسرے کی بولی پر قبل رسوب عطاء احد، قبل اس کے کہ کسی ایک کی بھی بولی ابھی تک پختہ نہیں ہوئی، مطلب اس کو بائع نے قبول نہیں کیا، تو بائع کے قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی بولی لگاتا ہے تو لیس من الصوم علی صوم اخی، یہ صوم علی صوم اخی کے اس سے نہیں ہے، لعدم رکون البائع الیہ، کیونکہ بائع ابھی تک اس کی طرف مائل نہیں ہوا، رغبت اختیار نہیں کی، لہٰذا یہ اس میں نہیں آئے گا۔ ولیس علی البائع بالمزایدۃ ان یقبل العطاء الاعلی، یہ وہی بات ہو گئی نا کہ بائع کے اوپر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ زیادہ بولی کو قبول کرے، بلکہ اس کو حق آتا ہے کہ عطاء ادنیٰ کو قبول کرے۔ ہاں الا فی عملیات، مگر ایسے ایکٹیویٹیز میں، معاملات میں جس میں قانون نے عطاء اعلیٰ زیادہ بولی کے قبول کرنے کو لازم کیا ہو، تو اور شرط بھی یہ ہو کہ بھئی ثمن حال ہو، ادار نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، وہ اسی کے مطابق ہی قبول کرے گا جیسا قانون ہوگا۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اس میں مادہ نمبر 21 میں جو چیز موجود ہے وہ ہے نجش، شاید اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ بھی بے مکروہ کے اندر آ جائے گی، یہ مکروہات میں سے آتا ہے۔ نجش کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قیمت کسی چیز کی، یعنی بولی کے اندر شامل ہو کر کسی چیز کی قیمت بڑھا چڑھا کر بولتا ہے، اور اس کا اصل مقصد چیز کی خریداری نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ بولی لگاؤں گا تو یہ جو میرے پاس آس پاس والے بولی لگانے والے ہیں یہ بھی زیادہ بولی لگائیں گے اور یہ چیز مہنگے داموں بک جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ حقیقی معنوں میں دھوکہ ہی تو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں 10,000 میں خریدتا ہوں، لوگوں نے 5,000 کی لگائی، 10,000 کا لگاتا ہے، حالانکہ خریدتا نہیں ہے یہ، تو ایسی صورت میں اس کو ممنوع لکھا ہے اور حدیث کے روح سے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو مزائدہ کے اندر اگر نجش سے کام لیا جائے گا تو وہ بھی ممنوع ہوگا، یعنی مزائدہ کا ویسے معاملہ تو جائز ہے نیلامی، لیکن اپنے لوگ کھڑے کرنا نیلامی کے اندر کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولی لگائے اور لوگوں کو زیادہ قیمت پر مجبور کرے یا دھوکہ دے لوگوں کو، یہ ممنوع ہوگا۔ اگر نجش کا معاملہ کسی نے کر لیا تو شرعی اعتبار سے اس کے انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی، وہ درست ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، گناہ کا ارتکاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت نے لکھا ہے کہ یہ صورت بھی نجش میں آ جائے گی اور یہ بھی مکروہ ہے، ممنوع ہے، کہ جو لوگ بولی کے اندر شامل ہو چکے ہیں نا شریک، وہ شرکا آپس میں پہلے سے اتفاق کر لے کہ بھئی نا اتنی بولی لگانی ہے، اس بولی سے زیادہ بولی نہیں لگانی، تاکہ یہ جو بائع ہے نا بس یہ مجبور ہو جائے اپنی چیز بیچنے پر، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو بھی علماء نے ممنوع لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مادہ نمبر 21 میں، آگے پھر مادہ نمبر 22 میں مناقصہ آ جائے گا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے نجش کا، کہتے ہیں لا يجوز النجش، کہتے ہیں نجش بھی جائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان يتقدم احد بعطاء، ایک آدمی جو ہے ایسی بولی پیش کرے کہ لا يريد بالشراء، کہ اس بولی سے وہ چیز خریدنا نہیں چاہتا، وانما يقدم العطاء، وہ صرف اور صرف اس لیے بولی پیش کرتا ہے لیرغب الاخرون فی الزیادۃ علیہ، تاکہ جو دیگر
لوگ ہے وہ مزید یعنی زیادہ قیمت میں رغبت کرے اور وہ زیادہ قیمت لگائے. اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو شرکت کرنے والے ہیں وہ اتفاق کر لے، تواتو اتفاق کر لے مزاحدہ میں کہ بھئی کوئی بھی آدمی دوسرے کی قیمت سے یعنی اتنی قیمت سے زیادہ بولی نہ لگائے. ہاں، جب اس کے لیکن یہ تب منع ہے جب اس میں بائع کے لیے ضرر ہو یا دیگر شرکاء کو ضرر ہو، تو ضرر سے بچنے کے لیے یہ بھی ممنوع ہے. تو اس پر بھی تقریباً میرے خیال سے مجموع فقہ اسلامی کی قرارداد موجود ہے اور یہی اس کا خلاصہ ہے، اس میں اور کوئی اضافی بات نہیں. اچھا، مناقصہ. مناقصہ یہ جو مادہ نمبر 22 ہے اور مادہ نمبر 23 تقریباً دونوں مناقصہ سے متعلق ہے، بلکہ مادہ نمبر 23 وہ مشترک ہے، وہ مناقصہ اور مزاحدہ دونوں سے ہے. بہرحال 23-24 جو ہے وہ دونوں سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے 22 کو دیکھتے ہیں، اس میں مناقصہ کا ذکر. مناقصہ نقص سے ہے، اور نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. تو مناقصہ کا مطلب ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے زیادہ کسی چیز کو کم. میں کسی چیز کو کم کروں تو آپ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو کم کرے. یہ جو ہے یہ مزاحدہ کا بالکل عکس اور الٹ ہے. مزاحدہ کا بالکل عکس اور الٹ ہے. مزاحدہ آکشن تھا اور اس کو کہتے ہیں ریورس آکشن. ریورس آکشن کا مطلب یہ دیکھیے کہ وہاں پر مزاحدہ کے اندر جو آدمی نیلامی کر رہا تھا وہ تھا بائع، وہ اپنی چیز کی نیلامی کر رہا تھا. جبکہ مناقصہ کے اندر جو آدمی بولی لوگوں سے لگوانا چاہتا ہے وہ خریدار ہوتا ہے. اور یہ عموماً بڑے بڑے پروجیکٹس میں اور خاص کر حکومت کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں نا وہاں اس کو اختیار کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ہوں یا حکومت ہے کوئی بھی، اس کو کوئی چیز خریدنی ہے یا کوئی پل بنوانا ہے یا کوئی سروسز مطلوب ہے، خدمات، تو میں اعلان کر دیتا ہوں، اشتہار لگا دیتا ہوں یا ویسے اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی مجھے فلاں چیز چاہیے فلاں فلاں صفات کی، ٹھیک ہے. یا مثلا مثال کے طور پر مجھے 40 ٹن جو ہے وہ روئی چاہیے ایسے ایسے صفات کی، یا خدمات چاہیے مجھے. خدمات کا مطلب وہی سروسز نا، اجارہ وغیرہ بعد میں جو وجود میں آئے گا جو بھی ہے. تو میں اس کے لیے اعلان کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بولی لگائے جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہے، مجھے سب سے کم قیمت میں یہ چیزیں یا خدمات کون فراہم کرے گا. تو لوگ جو ہے وہ بولیاں لگاتے ہیں، کمپنیز وغیرہ. وہ ایک کہتی ہے کہ بھئی ہم آپ کو اتنی سروسز اتنی مدت میں اتنی کے لیے فراہم کر دیں گے، دوسرے کہتے ہیں اتنے میں، ایک کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز اتنے میں دے دیں گے. تو ایسی صورت میں جس نے اعلان کیا ہو اگر اس کو کوئی ایک قیمت پسند آ گئی کم قیمت، تو وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے. جیسے حکومت کرتی ہے نا، اسکول بنوانا ہے حکومت نے، پل بنوانا ہے، تو وہ وہ کرتی ہے ٹینڈر نوٹس جاری کرتی ہے کہ بھئی ادھر آ جائے، ادھر جو ہے نیلامی ہوگی، اور وہاں ٹھیکیدار جا کے سارے کیا کرتے ہیں بولی لگاتے ہیں. کہتا ہے کہ میں اتنے میں بنا کر دے دوں گا، دوسرے کہتے ہیں اتنے میں. تو جو سب سے کم قیمت بتاتا ہے تو حکومت کو اسی میں نفع ہوتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں مناقصہ. اچھا، یہ تو ہو گیا مناقصہ. اس کے شرعی حکم میں وہی تفصیلات ہے جو مزاحدہ میں. حضرت نے لکھا ہے جس طرح مزاحدہ جائز ہے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ باہمی رضامندی سے جس طرح قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے تو قیمت میں کمی کرنا بھی جائز ہے. کوئی مسئلہ نہیں اس میں. باقی تفصیلات اس کی ایجاب و قبول وغیرہ کی وہ بھی وہی ہے جو مزاحدہ کی تھی. ٹھیک ہے کہ لوگوں کی بولی ایجاب ہے اور جو آدمی خریدار ہوگا وہ اعلان کرنے والا اس کا قبول کرنا وہ قبول ہو جائے گا. اچھا، اور مناقصہ کے اندر ایک کوئی اضافی بات ایسی یہاں پر تو نہیں ہے. مناقصہ کہ بس اس میں اور کوئی اضافی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی. کوئی خاص بات نہیں ہے میرے خیال سے، بس کہ احکام المذکورہ یہ بھی ہو گیا. ایک منٹ، جی جی اس میں نہیں نہیں اس میں حضرت نے اختلاف ذکر نہیں کیا. ہاں، اس میں حضرت نے اختلاف کوئی خاص ذکر نہیں کیا، لیکن یہ میرے ذہن میں ایسے پتہ نہیں کچھ شک ہے کہ اس سے متعلق چھوٹی سی بات ہے. پتہ نہیں ورنہ
کیونکہ یعنی باقی تو تفصیلات اس میں وہی ہے کہ جو ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مجھے ذہن میں تھا کہ اس میں کوئی چھوٹی سی بات چلے، بس آگے دیکھتے، میرے خیال سے کوئی اہم نہیں ہوگا۔ آگے جو دو پوائنٹ ہے وہ دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، مناقصہ سے بھی اور مزائدہ سے بھی۔ اچھا ہاں، یہ پوائنٹ تھا نا کہ دیکھیے مناقصہ تو اس اعلان کو کہتے ہیں نا، اور پھر بعد میں لوگ آئیں گے بولی لگائیں گے اور بولی کو کسی کو قبول کر لیں گے تو مناقصہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یہی ہے نا؟ تو کہتے ہیں دیکھیے مناقصہ تو وہ ہو گیا، لیکن مناقصہ کے ذریعے آگے کوئی نیا عقد وجود میں آئے گا۔ اسی طرح ہی ہے نا، مثلا میں نے مناقصہ کر کے اعلان کر دیا، آپ آ گئے، آپ نے کہا میں آپ کو اتنی چیز فروخت کرتا ہوں، تو اس مناقصہ کے بعد اب بے کا وجود آئے گا، میں آپ سے چیز خریدوں گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یا مجھے پل بنوانا ہے، میں نے مناقصہ کا اعلان کر دیا، مناقصہ کے ذریعے سے سارا کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ بناؤ گے تو یہ استثناء کے ذریعے سے بات وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی مناقصہ کے بعد تو علماء نے لکھا ہے کہ مناقصہ تو شروع کی کارروائی کو کہتے ہیں جو جا کر منتج ہوتی ہے، جس کے اینڈ میں کوئی نہ کوئی عقد وجود میں آئے گا۔ اگر بے کا عقد ہے تو بے کی تمام شرائط ضروری، اگر سلم کا عقد ہے تو سلم کی تمام شرائط ضروری، اگر استثناء ہے، اجارہ ہے تو اس کی تمام شرائط ضروری ہوگی، کیونکہ اس کے اینڈ پر ایک عقد وجود میں آتا ہے۔ یہ پوائنٹ بتانا، ہاں یہ اچھا۔ یہ جو آگے ہے مادہ نمبر 23 اور 24، اس میں دو پوائنٹ بتائے گئے ہیں، دونوں کا تعلق جو ہے مزائدہ سے بھی ہے اور مناقصے سے بھی۔ مادہ نمبر 23 میں حضرت نے یہ لکھا ہے نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ مناقصہ کا اعلان کرتے ہیں یا مزائدہ کا اعلان کرتے ہیں، جس چیز کا بھی اعلان کرتے ہیں، وہ جو چیز ان کو مطلوب ہوتی ہے یا جس چیز کو وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس کی مکمل صفات، تفصیلات، مکمل ایک پراسپیکٹس تیار کرتے ہیں۔ وہ نہیں ہوتا پمفلٹ سا، ایک پراسپیکٹ سا تیار کرتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ خرچے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ ہر قسم کے لوگ تیار نہیں کر سکتے، اس میں انجینئرنگ چلتی ہے، اس میں نقشے بنانے پڑتے ہیں، اور اس پر پورا کا پورا خرچہ آتا ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے نا، یہ رجسٹر وغیرہ یا یہ جو پراسپیکٹ کے صفحات ہیں، یہ بولی لگانے والوں کو فروخت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے تو یہ منع لکھا ہے کہ بھئی یہ کیسے، آپ ہی کو چیز چاہیے اور اسی چیز کی آپ صفات بتا رہے لوگوں کو اور اس پر قیمت وصول کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ چونکہ اس پر خرچہ آتا ہے تو لہٰذا اس کا قیمت وصول کی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، مزائدے میں بھی اور مناقصہ میں بھی۔ اور مادہ نمبر 24 میں یہ ہے کہ جو لوگ نہیں، ایڈورٹائزمنٹ پر خرچہ، ہاں پراسپیکٹس ہے نا، لیکن یہ ہے نا کہ باقاعدہ پراسپیکٹس میں ایک مطلب کتاب سی بنی ہوتی ہے 10-15 صفحات کی، وہ باقاعدہ ان کو حوالے کی جائے، ہاں تعارف ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، مطلب وہ جس چیز کے بارے میں ان کا مناقصہ یا مزائدہ ہوگا اس کی ساری تفصیلات ہوتی ہے کہ کتنے نقشے پر کیسا نقشہ ہوگا، اس کا کیسی بلڈنگ ہوگی، اس میں کیا مٹیریل یوز ہوگا، یہ ساری تفصیلات اس میں ہوتی ہے نا۔ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن صرف اخبارات میں جو اشتہار لگاتے ہیں اس کا خرچہ تو اس کی جواز تو نہیں ہو سکتا، اس کا تو مشکل ہے، وہ تو نہیں لے سکتے لوگوں سے، وہ تو ان کا اپنا خرچہ ہے، نہ دے اشتہارات، ان کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پراسپیکٹس ہوتا ہے یہ بولی لگانے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ لوگ بولی بھی نہیں لگا سکتے۔ اچھا، تو مادہ نمبر 24 میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں زمانی ابتدائی، مطلب جو لوگ بولی لگاتے ہیں بسا اوقات ان سے شروع میں کچھ رقم لی جاتی ہے کہ بھئی اتنے اتنے پیسے دے دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم لوگ بولی لگانے میں سنجیدہ ہو یا ویسے مذاق کر رہے ہو، بولی نہیں لگا رہے۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ لینا تو جائز ہے تاکہ ان کی سنجیدگی کو ثابت کیا جا سکے، لیکن یہ بھی وہی بیعانہ یعنی ہامش جدیہ ہوگا، عربون نہیں ہوگا، یہ ہامش جدیہ ہوگا اور یہ واپس کرنا ضروری ہوگا بعد میں۔ یہ ہے بنیادی طور پر اس کا خلاصہ۔ چلے اس کو دیکھتے ہیں 22 نمبر سے۔ کہتے ہیں کہ مناقصہ جو ہے یہ مزائدہ کا عکس ہے، وَإِنَّهَا، اور اس کی تعریف کیا ہے، طلب الوصول الى ارخص عطاء، کہ پہنچنا یعنی پہنچنے کو طلب کرنا سب سے کم بولی تک، سب سے کم بولی تک پہنچنے کو طلب کرنا، لشراء سلعۃ، کسی سامان کو خریدنے کے لیے یا کسی سروسز اور خدمات کو حاصل کرنے کے لیے،
تقوم فيها الجهة الطالب لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، کہ اس میں جو جس جہت، مطلب جہت کا مطلب فریق سمجھ لیں، جو فریق طالب ہوتا ہے ان چیزوں کا یا خدمات کا، وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے، جو لوگ رغبت رکھاتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی بولی پیش کرے، ٹھیک ہے، وفق شروط و مواصفات محددہ، یعنی اس خاص اور متعین صفات اور شروط کے مطابق جو انہوں نے بتائی ہوگی کہ یہ چیز ہمیں چاہیے۔ وَإِنَّهَا جَائِزَةٌ تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُزَائِدَةِ، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے اور اس پر وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو مزائدہ میں تھے۔ مادہ نمبر 23، یجوز ان یباع دفتر الشروط، یہ دیکھیے کہ جائز ہے کہ اس رجسٹر کو یا پمفلٹ کو فروخت کیا جائے جس میں شروط وغیرہ کی تفصیلات ہوتی ہے، المعد من قبل طالب المزائدہ مناقصہ، جو تیار کی جاتی ہے کس کی طرف سے؟ مزائدہ مناقصہ کے طالب کی طرف سے، بقیمت عادلہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنی منمانی قیمت لگائے، اس پر خرچہ جو ہے 100 روپے آیا ہے اور یہ لوگ جو ہے 1000 روپے وصول کرے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ بشرط ان یکون، ہاں ہاں، بس یہ نہیں کہ ناجائز کے زمر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، لیکن یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مطلب مکروہ ہے، یا کیونکہ لوگ اپنی رضامندی سے جب خرید لی انہوں نے اور باقاعدہ ایک حقیقی معنوں میں، لیکن اتنا ہے نا کہ خرچہ اگر ان پر زیادہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر اتنا آتا نہیں ہے جتنا وصول کرتے ہیں۔ ہم، ہم۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اصل میں چیز ہوتا یہ ہے نا، کبھی کبھی چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن معاشرے میں اس کو بہت ہی ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی تو ہو سکتی ہے، جیسے نا اس کی تفصیل حضرت نے اصول افتاء میں کی ہے نا، کہ فتویٰ کی لکھنے کی اجرت جائز ہے، فتویٰ دینے کی تو اجرت جائز نہیں ہے، لکھنے کی اجرت جائز ہے، لیکن لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ عام لکھنے کی مثلا اگر 100 روپیہ لوگ ایک صفحہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فتویٰ کا بھی 100 روپیہ دے، حضرت نے دیکھا ہے ہرگز نہیں، معاشرے کے اندر اہمیت کو دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی تو لکھنے اسٹامپ پیپر والے کو دیکھیے نا، کبھی کبھی ایک اسٹامپ پیپر ایک صفحہ لکھتے ہیں اور 1000 روپے بھی وصول کر لیتے ہیں، تو اہمیت کو دیکھا جاتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی چیز کا وہ ہے، تو اس لیے گنجائش ہونی چاہیے اس کی۔ اچھا، تو کہتے ہیں بشرط، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یکون مشتمل علی دراسات و تفاصیل، کہ وہ پراسپیکٹ جو ہے وہ مشتمل ہو تمام مطلب تفصیلات اور جو بھی اس میں اسٹڈیز وغیرہ ہوگی اس پر، یحتاج الیہا المشارکون، اور جس کے محتاج ہی جو لوگ شرکت کر رہے بولی میں وہ لوگ کو ان کی ضرورت بھی ہو، لکونہم علی بصیرۃ، تاکہ ان کو مکمل معلومات ہو جائے، قبل الدخول فی المناقصہ مزائدہ، یعنی مزائدہ مناقصہ کے معاملات میں داخل ہونے سے پہلے ان کو مکمل تفصیلات ہو جائے۔ اچھا، یہ مادہ نمبر 24 میں وہی ہے، یجوز طلب و مبلغ من المشارکین، کہ شرکت کرنے والوں سے ایک مبلغ اور رقم لینا، طلب کرنا جائز ہے ان کی سنجیدگی کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس پر ہامش جدی ہے کہ احکامات جو ہے وہ لاگو ہوں گے، جس کی تفصیل پیچھے مادہ نمبر 19 میں ہو چکی۔ یہ آگے ہے الاحکام متعلقہ بالعاقدین، اب یہاں سے یعنی یہاں تک تو جو کچھ تھا وہ ایجاب و قبول سے متعلق تھا، اور چند پھر خارجی چھوٹی موٹی باتیں تھی، مزائد آ گیا، مناقصہ آ گیا، استجرار آ گیا، عربون آ گیا، ہمش جدی آ گیا، تو یہ یہاں سے آگے اب جو ہے نا بیوع کے اصل احکام ہے۔ سب سے پہلے متعاقدین کے احکام ہوں گے، یعنی ہاں ٹھیک، چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں میں صرف خاکہ بتاتا ہوں نا، کہ یہاں سے انشاءاللہ سب سے پہلے احکام المتعاقدین ہوں گے نا، خرید بائع اور مشتری کے، پھر اس کے بعد مبیع کے اصول اور احکام، پھر اس کے بعد ثمن کے احکام، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے نا، یہ چار بنیادی چیزیں ہیں نا، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر بیوع کی اقسام ہے، مثلا بے صرف اس کے احکام، بے سلم اس کے احکام، بے مرابحہ اس کے احکام، تو وہ تقریباً 16-17 اقسام ہے، وہ اور ہر قسم کے احکام ہو جائیں گے، اور آخر میں پھر چند جدید صورتیں ہیں، تو بس فقر بیوع مکمل یہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔